جہاد کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ جس ملک پر جنگ مسلط ہو جائے اور اس ملک کا سربراہ یہ کہہ دے کہ اے لوگو دشمن کے دفاع کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر جہاد پوری امت مسلمہ پر اور روئے زمین کے مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری روئے زمین میں ایک چھوٹی سی بھلے جماعت کیوں نہ ہو وہ کفار سے برسر پیکار ہو جائے تو سارے کے سارے مسلمان اس فریضے جہاد سے سبکدوش ہو گئے۔ مثال کے طور پر فلسطین میں ایک جماعت ہے جو اسرائیل سے برسر پیکار ہے، وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے فریضے جہاد کی سبکدوشی کے لیے اس مختصر سی جماعت کا جہاد میں شامل ہونا کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور مبارک اور آپ کا عہد مبارک ایسا تھا کہ جس میں نیا نیا جہاد فرض ہوا، اور وہ ریاست کریمہ انتہائی مختصر سی ریاست تھی، اس کا جغرافیہ انتہائی محدود تھا، اور وہ وقت ایسا تھا جو باطل کو شکست دینے کا وقت تھا، اسلام کو مضبوط کرنے کا وقت تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی کبھی بھی جہاد فرض عین ہر انسان پر نہ ہوا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس دور کے مسلمانوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں کی وہ مجاہد جماعت کہ جو اپنے مالوں کے ذریعے جہاد کرتی ہے، اپنی جان کے ذریعے جہاد کرتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ مجاہدین ان بیٹھنے والوں سے، جہاد نہ کرنے والوں سے ایک گنا فضیلت رکھتے ہیں، ایک درجے کی فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو لوگ جہاد میں مصروف عمل ہیں اور وہ لوگ کہ جو عذر کی بنا پر جہاد کے لیے نہیں جا رہے اور وہ مدینہ طیبہ کی بستی میں بیٹھے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے یہ دونوں خدا کے ہاں محبوب ہیں، یہ دونوں اچھی جماعتیں ہیں، لیکن مجاہدین کی جماعت بیٹھنے والوں سے ایک درجہ فضیلت والی جماعت ہے۔ پھر آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ اہل ایمان کہ جو میدان جہاد میں کفار سے برسر پیکار ہیں، اور مسلمانوں کی وہ جماعت جو جہاد میں شامل نہیں ہے، اللہ کریم فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے ان دونوں جماعتوں سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اگر ہر ایک پر جہاد فرض ہوتا تو بیٹھنے والوں کے لیے تو اللہ بھلائی کا کبھی وعدہ نہ فرماتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاد کسی زمانے میں فرض عین نہیں ہوا۔ وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے بچوں کو ان کے ماں باپ سے جدا کر کے انہیں اغوا کر کے جہاد کے بہانے لے جاتے ہیں، یہ دین اور اسلام کی خدمت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ طیبہ کہ جہاں جہاد کی بہت زیادہ ضرورت تھی، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا یا حبیب اللہ مجھے جہاد کے لیے جانا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر کہ تیرے لیے یہی جہاد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاد کی اپنی ایک حقیقت، اپنی ایک اہمیت ہے، اور کیا فرمایا گیا تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ جس قوم پر جہاد فرض ہو جائے اور وہ جہاد کرے تو فرمایا یہ ہے تو تمہارے لیے دشوار کام، لیکن مال کار اور انجام کار تمہارے لیے بہتر ہے کہ جس قوم پر جہاد فرض ہو جائے وہ قوم اگر جہاد کرتی ہے تو پھر اس کی ریاست خود مختار ہوتی ہے، وہ لوگ اپنی آزادانہ زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اور اگر ایسی قوم کے جس پر جہاد فرض جو لوگ ایسی قوم کے جس پر جہاد فرض ہے اور وہ جہاد سے اپنا جی چھڑاتی ہے تو پھر اسے جسمانی آسائش تو ملے گی، لیکن ایک وقت آئے گا اس کا دشمن اس پر مسلط ہو جائے گا
اس کی ریاست خود مختار نہیں رہے گی، آزادی کی نعمت اسے سلب ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے تمہیں معلوم نہیں، لہٰذا جن جن لوگوں پر جہاد فرض ہے اسے چاہیے کہ اس دشواری کے باوجود اس جہاد کو اپنے دل میں اس کی محبت کو بسائے کہ اس کا نتیجہ اور اس کا مال، اس کا انجام مسلمانوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کریم مسلمان کے دل کو جذبہ جہاد سے سرشار فرمائے۔